قال اللہ وقال رسول، سچے کلام کو عام کیا ایک اللہ۔ کبھی میرا دادا یہ مانتا اور یہ کہتا عمر دنیا میں آ کے تم کیا کریں گے، تمہیں اونٹ کا چرانا بھی نہیں آتا ہے۔ کہا وہ کفر کی گندگی کا زمانہ تھا کہ اونٹوں کا چرانا مجھے نہیں آتا تھا، اب ایمان کا نور ہے کہ 22 لاکھ مربع میل کہاں کے بن بیٹھا۔ یہ ایمان کی برکت سے کہاں تک پہنچے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے پہلے محنت کی، 13 سالہ زمینی محنت مکے کی، اور ہجرت کے بعد 10 سالہ مدنی زندگی کی محنت۔ یہی وجہ ہے کہ فتح مکہ کے دن سارے دشمن دیر ہو گئے۔ اس لیے کہتے ہیں اجتماع سے پہلے اتنی محنت کر ڈالے کہ زمین نرم ہو جائے، اجتماع ہدایت کا میدان بنے، اجتماع خروج فی سبیل اللہ کا میدان بنے، ہزاروں قافلے وہاں سے راہ خدا میں روانہ ہونے کا اجتماع کی محنت ذریعہ بن جائے۔ اللہ کا شکر ہے ہزاروں ہمارے نوجوان اور بزرگ اجتماع گاہ کی محنت میں آج بھی لگے ہوئے ہیں۔ یہ وہ محنت ہے فتح مکہ کے پہلے کی، اور فتح مکہ کا وہ اجتماع ہے جس میں اللہ نے اپنے گھر کو فتح کیا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے ذریعے مکے سے نکالا گیا ہے، صحابہ کرام کو مکے سے نکال کر شہر بدر کیا گیا ہے۔ کبھی بجانب حبشہ ہجرت ہوئی ہے، پھر مدینے کے اللہ کا حکم آیا مدینے کے ہجرت کا کہ رسول اللہ نے اپنے شہر کو چھوڑا ہے۔ 13 سال محنت کرنے کے بعد وطن چھڑایا جا رہا ہے، مکہ چھڑایا جا رہا ہے۔ لیکن میرے دوست بزرگوں، وہ وقت آ جاتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سے مخاطب ہوتے ہیں ہجرت کے رات میں، جب بیٹی آ کر یہ کہتی ہے کہ بابا آپ ہمیں جلدی مدینہ بلا لیجئے، پورے دشمنوں کا جم گھٹا ہے، پورا مکہ دشمن ہے، اور ان دشمن کے درمیان میں اللہ کا پیارا نبی بیٹی کو علی رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ فرمایا میری بیٹی فاطمہ ہم تمہیں جلدی ہی بلا لیں گے، آپ اطمینان رکھیے۔ اپنی بیٹی کو سلایا اور اس کے سرہانے بیٹھے رہے، یہاں تک کہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیند لگ گئی۔ باہر دیکھا کہ دشمنوں کے جمگھٹے ہیں اور دشمن ننگی تلوار لیے کھڑے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک بتا دیا ہے اہل ایمان کو کہ یہ دین ہے جو ہجرت کے راہوں سے آتا ہے، اور ہجرت کی راہیں تلواروں کے سائے میں ہوتی ہیں۔ آپ اٹھ کے کھڑے ہوئے علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا لو علی، یہ امانتیں تمہارے سپرد ہے، مشرکین مکہ تک پہنچا دینا، میرے بستر پہ آرام کرنا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو نیند لگ گئی تو حضور نے فرمایا اللہ یہ میری بیٹی تیرے حوالے کر کے جا رہا۔ اور باہر نکلے ہیں، باہر کا وہ منظر ہے، چاند رات کے چاندنی میں تلواریں چمک رہی ہیں، دونوں عالم کا نبی اللہ کا گھر اور اپنا گھر رائے خدا کے لیے چھوڑ رہا ہے۔ باہر آ کے دیکھا تو یہ منظر ہے، دیکھو ہجرت کی رات تلواروں کا سایہ ہے۔ میں کام بتا رہا ہوں کہ جب آپ نے کام کر لیا، بتائیے جو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات میں براق بھیج سکتا ہے، جبرائیل امین کو بھیج سکتا ہے، کیا ہجرت کے رات میں براق نہیں آ سکتا تھا؟ وہاں کیوں نہیں براق آیا؟ ہجرت کے راستے میں براق کیوں نہیں آیا؟ معراج کے سفر میں براق آ رہا ہے، ہجرت کے سفر میں تلواروں کے سائے سے گزرنا ہے۔ پیارے نبی نے باہر آ کے دیکھا
تو یہ منظر ہے، تو آپ نے ہاتھ میں مٹی لی اور قرآن کی آیت پڑھی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ قرآن کی یہ آیتیں پڑھی ہے سورہ یاسین کی ابتدائی، اور اس پہ پھونک مارا اور پھینک دیا مشرکین مکہ کی طرف، اور اطمینان سکون کے ساتھ تلواروں کے سائے سے نکل کر حرم کعبہ میں آ گئے۔ یہ دین ہے جو حق کے راستے سے آتا ہے، قربانی کے راستے سے دنیا میں زندہ ہوتا ہے، تقریروں سے، تحریروں سے، موبائلوں سے، واٹس ایپوں سے اور دیگر سوشل میڈیا سے دنیا میں کبھی بھی دین زندہ نہیں ہوا ہے۔ یہ دین زندہ کرنے کی راہیں ہیں، قدم بقدم چلنا ہوگا۔ جو رسول اللہ ہجرت کے رات میں آئے ہیں، بیت اللہ کے اندر آ کے رسول اللہ کے گھر کو دیکھ کر زار و قطار رو رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کا محترم نشان گھر ہے، 70,000 فرشتے روزانہ تیرا طواف کرتے ہیں، میرا دل نہیں چاہتا ہے تجھے چھوڑنے کے لیے، لیکن تیرے باشندے مجھے رہنے نہیں دیتے۔ آپ رو رہے ہیں، زار و قطار روتے روتے حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں، اور اس زمانے کا خانہ کعبہ کا متولی مجاور عثمان رضی اللہ عنہ تھے۔ خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے۔ پیارے نبی آقا رحمت نے روتے ہوئے کہا، عثمان چابی مجھے دے دو، دروازہ کھول دو، 2 رکعت پڑھنے کی تمنا ہے، بیت اللہ میں مجھے 2 رکعت پڑھنے کی اجازت دے دو، چابی تمہارے قبضے میں ہے، چابی تمہارے پاس ہے۔ چھڑکیاں دے دیا پیارے نبی کو اور کہا دور ہٹ جاؤ، تم نے خاندانوں قبیلے میں ٹکراؤ پیدا کیا ہے، لات اور حبل اور منات کی تم نے نافرمانیاں کی ہیں، وہ ہمارے خدا ہے، تم نے ہمارے خداؤں کو ناراض کیا ہے، تمہارے لیے کعبے کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ پیارے نبی آقا رحمت اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لے عثمان، ایک وقت آئے گا کہ جہاں تو ٹیک لگا کر بیٹھا ہے میں محمد رسول اللہ بیٹھوں گا، اور جہاں میں چابی کی بھیک تجھ سے مانگنے کے لیے کھڑا ہوں وہاں تو چابی لے کر کھڑا ہوگا۔ وقت آنے والا ہے۔ تو 13 سال کی محنت تو ضائع نہیں ہوئی ہے۔ ہجرت کے راہ میں تو بڑے زار و قطار آپ روتے رہے، جب تک کہ کعبہ نظر آتا رہا آپ روتے رہے۔ بالآخر میرے دوست بزرگوں 10 سال مدینے میں رہے، 7ویں ہجری میں اللہ نے فتح مکہ کیا ہے۔ تو وہ فتح ہے، پہلے محنت ہے، پھر اللہ کی طرف سے فتح کی خوشخبری ہے، پہلے قربانی ہے، پہلے قربانیاں دینا ہوگی۔ مکہ زندگی میں حضرت سمیہ کی شہادت بڑی دردناک ہے، عمار و یاسر کی شہادتیں بڑی دردناک ہے، بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا مکہ کے زمین پر گھسیٹنا بڑا دردناک ہے۔ جس زمین پہ انہیں گھسیٹا گیا ہے اس زمین کو اللہ نے ان کے ہاتھوں پہ فتح کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فتح مکہ کے دن 10,000 صحابہ کی معیت میں ماہ رمضان میں جب آپ مرض الزہران پہ پڑاؤ ڈالا ہے، یہ رمضان کی راتیں ہیں، رمضان کی 10 رمضان کی سحر ہو رہی ہے، 10,000 کا لشکر ہے، پہلی محنت اتنی کر ڈالی ہے کہ آپ مکے سے 10,000 کا لشکر صاحب ایمان اصحاب رسول اللہ نے لے کر آئے ہیں، اور مرض الزہران پہ پڑاؤ ڈال دیا گیا ہے۔ ہر 10 ساتھی پر ایک، یعنی 10 ساتھیوں کی آپ نے جماعت بنائی اور 10 ساتھی پر ایک کو امیر مقرر کیا۔ مرض الزہران پہ پڑاؤ ڈال دیا گیا ہے، 10 کی جماعتیں بنائی گئی ہے، ہر 10 فردوں پہ ایک امیر کو مقرر کر دیا ہے۔ پیارے نبی آقا رحمت نے فرمایا، وقت سحر تم اپنے اپنے خیموں کے سامنے چولہے جلاؤ اور سحری کا انتظام کرو۔ مکے میں اطلاع ملی کہ رسول اللہ مکے پہ چڑھائی کرنے آ رہے ہیں، محمد چڑھائی کرنے آ رہے ہیں۔ پورے مکے میں ایک قسم کا اضطراب ہے، بے چینی ہے،
رات کے اندھیرے میں مکے والے مشورے کر رہے ہیں، ایسا مشورہ کہ ہند اس مشورے میں بھی یہ کہہ رہی ہے اب اپنے شوہر ابو سفیان سے کہ تم سردار مکہ ہو، تم نے محمد کا مقابلے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ بدر میں میرے باپ نے، بھائی نے قربانیاں دی ہے، اور آپ محمد کا لشکر بڑھ گیا ہے، وہ ہمیں مٹانا چاہتا ہے، لہذا تم بھی تیار ہو جاؤ۔ اتنی پتھر دل عورت ہے کہ حمزہ رضی اللہ عنہ کے کلیجے کو چبایا ہے، اور آج بھی مقابلے کی تیاری میں لگ رہی ہے۔ حضرت ابو سفیان نے کہا خیر میں لشکر کا معائنہ کر لیتا ہوں۔ اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کر مرد الزہران کی طرف آئے اور لشکر کا معائنہ کر رہے ہیں کہ اچانک رسول اللہ کے چچا عباس رضی اللہ عنہ نے ان کو دیکھ لیا۔ یہ چوکیداری کر رہے تھے۔ یہ چوکیداری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہمارے اجتماع میں چوکیداری کی جماعت بنائی جاتی ہے، نگرانی کی جماعت بنائی جاتی ہے، اور چوکیداروں کو یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ رات بھر چائے نوشی کرو یا گپے مارو، تمہاری جماعتیں بناؤ۔ ایک جماعت عبادت کرے، کچھ گھنٹے وہ عبادت کرے، سو جائے، دوسری جماعت تیار ہو جائے، پھر وہ عبادت کرے، وہ اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ یہ پوری اجتماع گاہ کی طرف چار دیواری کے اندر یہ چوکیداری کی جماعت بنا کر یہ ان کو نصیحتیں کی جاتی ہے کہ تم ایسی چوکیداری کرو کہ اپنی جماعتیں بنا لو، آپ عبادت کرو، تھک گئے سو جاؤ، دوسری جماعت تیار ہو جائے، پھر وہ تھک گئے سو جاؤ، تیسری جماعت تیار ہو جائے، تاکہ اجتماع گاہ کی چار دیواری میں کوئی شریر شرارت نہ کر سکے۔ اللہ کی مدد اتروانے کا اور ہدایت کو عام کرنے کا یہ چوکیداری کی جماعت کا ایک کام ہوتا ہے۔ تو مرد الزہران میں پیارے نبی نے چوکیداری کے لیے عباس رضی اللہ عنہ کے ایک سمت میں رکھا، ایک سمت میں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھا۔ چوکیداری عباس رضی اللہ عنہ کر رہے ہیں۔ جس جگہ چوکیداری عباس رضی اللہ عنہ کی ہے، ادھر سے ابو سفیان کی آمد ہوئی ہے۔ جیسے ابو سفیان کا گھوڑا آ گیا، حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ٹال لیا اور کہا کون ہے، رک جاؤ۔ ابو سفیان نے کہا کہ عباس میں تمہارا دوست ابو سفیان ہوں۔ کہا میرے دوست رک جاؤ، یہ رسول اللہ کا لشکر ہے۔ ابو سفیان رک جاتا ہے، کہتا ہے عباس تمہارے بھتیجے کی اتنی بڑی حکومت، حد نگاہ اس کا لشکر نظر آ رہا ہے۔ پیارے نبی کے چچا نے کہا ابھی بھی دھوکے میں ہے، یہ میرے بھتیجے کی حکومت نہیں، یہ میرے بھتیجے کی نبوت کا کمال ہے، اللہ نے اسے نبی بنایا ہے۔ بول تو کیا چاہتا ہے؟ کہا میں تو معائنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ بات کر رہے ہیں، یہ بات چل رہی ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری جانب سے دوڑ کر آتے ہیں اور کہتے عباس یہ کون ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کہ یہ ابو سفیان ہے، تو آپ نے تلوار نکالی، کہا میں اس کی گردن اڑا دیتا ہوں، یہ اللہ کے نبی کے لشکر میں آ گیا ہے، یہ دشمن خدا ہے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں عمر اپنی تلوار کو نیام میں رکھو، میں نے اسے امان دی ہے، اس کا فیصلہ رسول اللہ کریں گے، اس کا فیصلہ اللہ کے نبی کریں گے۔ کہا چلو ابھی چلتے اللہ کے نبی کی خدمت اقدس میں۔ ابو سفیان گھبرایا ہوا ہے، اسی وقت اللہ کے نبی کی خدمت میں لائے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ فرمانے دیکھو یا رسول اللہ یہ دشمن خدا ہے اور یہ چوکیداری کی جماعت سے پکڑا گیا ہے، یہ اندر لشکر میں گھسنا چاہتا تھا، آپ مجھے اجازت دے دو کہ میں اس کی گردن اڑا دیتا ہوں۔ پیارے نبی آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر صبر کر لو، اپنی تلوار کو نیام میں رکھ لو۔ پھر کہا بولو ابو سفیان کیا چاہتے ہو؟ ابو سفیان سے نبی نے سوال کیا، کہا یا رسول اللہ مجھے ایک رات کی مہلت دیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ فرمایا ابھی مہلت مانگتا ہے؟ کہا نہیں، اللہ کے نبی نے کہا عمر مہلت دیتا ہوں۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو
اللہ کے نبی نے ایک رات کی مہلت دے دی اور یہ کہا کہ مکہ نہیں جانا، رات یہیں قیام کرنا، اسی لشکر میں عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں۔ وہ رات کا منظر حضرات صحابہ کا بتلانا یہ تھا کہ یہ صحابہ کی راتیں کیسی ہوتی ہے، ان کے دل میں اللہ کے بندوں کا کتنا درد ہے۔ وہ سفیان نے رات کا منظر دیکھا، وقت سحر کا منظر دیکھا کہ صحابہ جب تہجد پڑھ رہے ہیں اور دشمنوں کا نام لے لے کر ہدایت کی دعا کر رہے ہیں، دشمنوں کا نام لے کے دعا کرنا، پورے صحابہ کا یہ منظر دیکھ کے اس کا دل نرم پڑ گیا۔ اللہ نے قرآن کریم میں صحابہ کے راتوں کا منظر کھینچا ہے اور یہ کہا کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ یہ صحابہ کی جماعت کے تذکرے ہیں کہ محمد تو اللہ کے رسول ہے اور ان کے ساتھ والے یعنی صحابہ وہ کیسے ہیں، اشداء علی الکفار، راہ خدا میں آتے ہیں، اپنی جوانی کا جوہر دکھاتے ہیں، اپنی طاقت کا جوہر دکھاتے ہیں، للکارتے ہیں کفر کو، ان کو ایمان کی دعوت دیتے ہیں۔ میدان جہاد میں ایک جوان آ رہا ہے، ابو جہل کے قتل کرنے والا کوئی بڑا بہادر نہیں ہے، وہ ایک 10 سال کا نوجوان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اصرار کرنے کے بعد، کشتی لڑنے کے بعد ان کو اجازت دی گئی ہے، وہ معاذ اور معوذ ہے، وہ شجاعت دکھاتے ہیں راہ خدا کے اندر چل کر اور اپنی بہادری دکھاتے ہیں راہ خدا کے اندر چل کے۔ پھر کہا کہ جب آپس میں ملتے ہیں تو بڑے رحم دل ہوتے ہیں اور جب رات ہوتی ہے تو ان کی راتیں رکوع اور سجدے میں ہوتے ہیں، ان کی رات کا رونا اتنا ہوتا ہے تو وہ راتوں کا رونا دشمنوں کی ہدایت کا بھیک مانگنا، اللہ کی طرف سے دشمنوں کے نام لے لے کر ہدایت کے بھیک مانگی جا رہی ہے۔ میرے دوست بزرگوں، ابو سفیان نے یہ منظر دیکھا، اس کا دل نرم پڑ گیا۔ نماز کے بعد جب آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو پیارے نبی نے کہا، فرماؤ ابو سفیان تم کیا چاہتے ہو؟ تو رونے لگے، روتے روتے کہنے لگے، ہاں یا رسول اللہ، دیکھ لیا آنکھ میں کچرا اور کنکر تھا وہ نکل گیا، واقعی ہبل اور لات اور منات خدا ہوتے تو یقیناً ہماری مدد کو آ جاتے، لیکن وہ پتھر کے مجسمے ہیں، میری آنکھ نے غلط دیکھا تھا یا رسول اللہ، میں اپنے آپ کے دست رحمت پر ایمان کو قبول کر لیتا ہوں۔ پیارے نبی آقا رحمت نے جب اسے کلمہ پڑھایا ہے اور سینے سے لگا کر 2 دعائیں دیتے رہے اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ دیکھو عمر، اگر رات گری تلوار اسے قتل کرتی یہ جہنم میں چلا جاتا۔ اب یہ ایمان لایا ہے، لو مل لو یہ تمہارا بھائی ہو گیا ہے۔ تو میرے دوستو، میں یہ ترقی کے زمانے بتا رہا ہوں، فتح مکہ بتا رہا ہوں کہ پہلے محنت کر دی گئی ہے اور جب فاتح بن کر محمد رسول اللہ آئے ہیں اور مرد الزہران سے مکے میں داخل ہوئے ہیں تو ہندہ نے آ کر جب ابو سفیان نے کہا میں ایمان لا چکا ہوں، ہندہ میں تمہیں ایمان کی دعوت دیتا ہوں، تو ہند نے اپنے شوہر کے داڑھی پکڑا اور ایک تماچا لگا دیا، کہا اے بہادر مکہ، اتنا بزدل بن گیا ہے کہ آج تو محمد رسول اللہ کے آگے سلنڈر ہو گیا ہے۔ ایک تماچا ابو سفیان نے اس کو مارا ہند کو اور نیچے گرایا اور کہے عورت ذات بیوقوف ناقص عقل ہوتی ہے، نکل یہاں سے، اللہ کے رسول کے لشکر کو تو نہیں جانتی ہے کتنا بڑا وہ لشکر ہے، آؤ میں تجھے رسول اللہ کا لشکر دکھا دیتا ہوں۔ اور ہند کو گھوڑے پہ بٹھایا اور پہاڑ جبل ابو قبیس پہ کھڑا کر کے رسول اللہ کا لشکر دکھایا۔ میرے دوستو، وہ لشکر بھی ہدایت کا ذریعہ ہے، رسول اللہ کا لشکر ہدایت کا ذریعہ۔ پورے مکے کے اندر تھرتھراہٹ ہے، لیکن جب آپ مکے میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ کے زبان پر اللہ کا ذکر ہے،
آنکھوں میں آنسو ہے، آپ روتے ہوئے مکے میں داخل ہو رہے ہیں، اور ایسے عالم میں ایک جوان نے نعرہ لگایا، سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ نے، کہ الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، آج بدلہ لیا جائے گا۔ اللہ کے نبی کے کانوں تک یہ نعرہ آیا، آپ رونے لگے اور کہا اسامہ دیکھو یہ نعرہ کون لگا رہا ہے؟ تو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ نعرہ سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ لگا رہے ہیں۔ پیارے نبی نے کہا ان کو لے کر آ جاؤ۔ جب وہ قریب آ گئے تو حضور نے فرمایا تم نے کیا کہا؟ کہا الیوم یوم الملحمہ، بدلے کا دن ہے۔ پیارے نبی نے کہا یا ولدی، اے لڑکے، بدلے کا دن نہیں ہے، الیوم یوم المرحمہ، رحم کرنے کا دن ہے، معاف کرنے کا دن ہے۔ یہ معاف کر دینا بھی اس لیے ہے کہ یہ ایمان لے کر آ جائے، یہ معاف کرنا بھی اس لیے ہے کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ نامزد اللہ کے طرف سے حکم آیا ہے 12-13 مشرکین مکہ کا، اگر یہ حرم میں کعبہ میں مل جائے تو بھی انہیں قتل کر دینا۔ دوسرا دن آ گیا، پھر رات آ گئی ہے، اور آپ نے اندر داخل ہوتی ہی کہا کہ قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، نہ گھبراؤ مکہ والو، کوئی گرفت نہیں ہوگی، تمہیں معاف کر دیا جائے گا۔ ہم ایسے ہی تمہیں معاف کر رہے ہیں جیسے میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا۔ میرے دوست بزرگوں، یہ فتح مکہ کب ہوا ہے؟ پہلے محنت کی گئی ہے، پہلے محنتوں سے یہ تیار کیا گیا ہے۔ پوری دعوت و تبلیغ کا لب لباب ہے اللہ کا حکم تبلیغ کرنا، اور تبلیغ کے ذریعے سے اپنی زمینوں کو نرم کرنا، اقوام عالم تک یہ پیغام پہنچانا، گھر گھر جا کے یہ پیغام کو پہنچا دینا۔ جب یہ کام یہ امت سنبھال لے گی، یہ امت یہ کام کرے گی، تو وہ زمانہ اس کا عروج کا ہوگا، اس کا ترقی کا ہوگا۔ اور جب امت یہ کام کو چھوڑ دے گی، امت اس کام سے انحراف کرنے لگے گی، تو امت کا وہ وقت زوال کا ہوگا۔ اسی لیے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ کام تسخیر عالم کا نسخہ ہے، یہ کام کرنے اول کا ہیرا ہے، جو دونوں عالم کا نبی 300 مرتبہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے گھر جا رہا ہے۔ اور اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ مکہ زندگی میں جب تک کہ آپ رہے ہیں، سیرت حلبیہ میں ہیں، 3000 مرتبہ ابو جہل کے گھر پہ جا کے عاجزی کے طور پہ دعوت دی ہے کہ مان جا، آپ مان جا، نہیں مانا ہے۔ تو یہ زمینی محنت ہے، یہ ہر گھر پہ جا کر، گھر گھر جا کے اللہ کے دین کا پیغام پہنچانا، مسجد واری جماعت کے ذریعے گھروں کو تقسیم کرنا اور ایک ایک فردوں سے ملاقات کرنا، یہ جماعت کا لب لباب ہے۔ اور یہ صرف تبلیغی جماعت کا کام نہیں ہے، بقول حضرت جی مولانا الیاس کے، ہم نے اس کا نام تبلیغی جماعت نہیں رکھا ہے، لوگوں نے کہتے کہتے اس کو تبلیغی جماعت کر دیا۔ اگر ہم اس کا کوئی نام رکھتے تو تحریک ایمان ہم اس کا نام رکھتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے کام کی بنیادیں ڈالی ہے، کام کی بنیاد سے پہلے 27 سال تک حضرت مولانا الیاس کا رونا، راتوں کا بل بلانا، راتوں کا مرغ بسمل کی طرح تڑپتے تڑپتے روتے رہنا، اللہ حضرت علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب سوانح الیاس میں لکھا ہے کہ 27 سال تک مرغ بسمل کی طرح تڑپنے والے حضرت جی الیاس رحمت اللہ علیہ ایسا روتے جیسا آج ہی اپنے جوان بیٹے کو دفن کرنے کے بعد باپ روتا ہے۔ یہ تڑپ ہے، یہ لگن ہے، یہ فکر نبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر یہ کام کا القاء کیا، کام کا طریقہ بتایا، اور پھر جس وقت کام شروع ہوا وہ اس وقت عجیب تھا، ایسا وقت تھا کہ شدی تحریک نے جو ہے ایمان کو ارتداد پہ لے کر آیا۔ شدی تحریک کے ذریعے ہزاروں مسلمان مرتد ہو گئے، اکبر کے دین الہی کے فتنے سے پورے ملک میں ارتداد چلا، شدی تحریکیں چلی، کوئی مسلمان کا نام لے، اور نام تو مسلمان ہے لیکن کام ان کے سب اسلام کے خلاف تھے، غیروں کے یہ کام بنایا کرتے تھے۔ ایسے عالم میں حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کی وہ تڑپ،
وہ رونا، وہ بلبلانا جو نبی کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو کہا فَتَحَجَّتْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا کہ اے میرے پیارے تم بھی رات کی تہجد جو نماز تمہارے لیے زائد ہے اس کا اہتمام کرو، اس کے وجہ سے اللہ تمہیں مقام محمود تک پہنچا دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ رات کی دعائیں جو حدیثوں میں اللہ کے نبی کی ملتی ہے، وقت سحر کی، تہجد کی، پوری زندگی اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، مدینے کی راتوں کا تذکرہ کرتی ہے، کبھی میرا سر کا تاج ایسا روتا کہ میں بھی پیچھے بیٹھ کے رونے لگتی اور یہ دعا کرتی کہ یا اللہ میرے سر کے تاج پہ رحم فرما دے، ورنہ یہ روتے روتے دم توڑ دے گا، میں بیوہ ہو جاؤں گی۔ یہ وقت سحر کا رونا اور دن کا محنت کرنا، تب اللہ نے فتح مکہ کرایا اور حجۃ الوداع کے وقت تک پورے آپ کی زندگی میں 1,29,000 صحابہ کے لشکر کو لے کر میدان عرفات میں آئے ہیں۔ میدان عرفات میں 1,29,000 صحابہ کے لشکر کو اللہ کے سامنے پیش کیا اور وہ کہا بچاؤ کیا میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا؟ سارے صحابہ نے کہا بے شک یا رسول اللہ پہنچایا، پہنچانے کے حق کو ادا کر دیا۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہے، یہ تیرے بندے اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ میں نے تیرا دین ان تک پہنچا دیا، اے اللہ تو گواہ ہے۔ پھر نبی نے کہا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، سنو میرے صحابہ، حاضرین غائبین تک یہ پیغام پہنچا دینا، بلغوا انی ولو آیا، اگرچہ وہ میری ایک بات ہو۔ تو میرے دوستو وہ صحابہ کی جماعتیں ہیں، پوری دنیا میں پھیلی ہے، وہی قرن اول کا ہیرا ایک درد دل رکھنے والے پر اللہ نے کھولا ہے۔ علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ اہلیہ محترمہ نے کہا حضرت جی مولانا الیاس سے کہ آپ رات بھر سوتے کیوں نہیں ہے، رات بھر روتے ہیں، بلبلاتے ہیں، تڑپتے ہیں، کیا وجہ ہے آپ یہ روتے؟ کوئی درد ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی بیماری ہے؟ فرمایا حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے مجھے کوئی درد کوئی تکلیف نہیں ہے، میرے دل میں ایک چوٹ ہے، میرے دل میں ایک درد اٹھتا ہے، اگر وہ درد تیرے دل میں بھی آ جائے گا تو جاگنے والا ایک نے دو ہو جائیں گے۔ وہ درد آنا، وہ درد نبی ہر کام کرنے والے کے دل میں آنا۔ بقول مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ کے اپنی بیوی کو اکابرین نظام الدین کے حضرت مولانا مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ، مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ اور دیگر بڑے علماء کو یہ درد دل سناتے اور اپنے بیوی کو غالب کا وہ شعر پڑھ کے رلاتے۔ بقول مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ کے کئی مرتبہ حضرت نے ہمیں یہ اشعار پڑھ کے رلایا ہے، خود بھی روتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ کسی کی شب وصل و سو کر کٹے، کسی کی شب ہجر رو کر کٹے، الہی یہ کیسی شب ہے جو نہ سو کر کٹے نہ رو کر کٹے۔ آئیے نا فجر کی نماز کا نظارہ کیجئے نا، مسلم محلوں میں جائیے نا، فجر کی نماز میں آئیے، ہزاروں مسلمان کا محلہ ہے، فجر کی نماز میں 10 مقتدی ہے، 20 مقتدی ہے، اتنی محنت کے بعد یہ حالت ہے تو ہمیں اپنے فکروں کو کتنا بڑھانا ہوگا، ہمیں اپنے کام کو کتنا بڑھانا ہوگا، ہمیں اپنی مسجد والی جماعت کو کتنا مضبوط کرنا ہوگا۔ اجتماع ایک بہانہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے محنت کی جائے اور پہلے چل چل کر زمین کو نرم کر دیا جائے تاکہ اجتماع سے ہزاروں لوگ اللہ کے راہ میں نکل کر اپنے ایمان کو اعمال کو بنائے اور دعوت کے اس فکر کو لے کے چلے۔ جب دعوت کا یہ فکر ہمارے دل میں آئے گی اور ہم دعوت کا کام اللہ کا حکم سمجھ کے
کے کرنے لگ جائیں گے تو وہ زمانہ ہمارا ترقی کا ہوگا، ورنہ اگر اس کام کو ہم نے کام نہیں سمجھا اور اللہ کا حکم نہ سمجھا اور اس کام کو دیگر جماعتوں کا کام سمجھا تو وہ زمانہ زوال کا ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو، وہ چند سال پہلے لاک ڈاؤن کے زمانے تھے، مسجدیں بند، محلے بند، گھر بند، ہر چیز اپنے بند اور مقید ہو گئی تھی۔ اللہ نے اسی حق کی محنت کی برکت سے پوری دنیا کو کھولا ہے۔ اب ہمیں کھڑا ہونا ہوگا، اجتماع گاہ کو اپنا میدان بنانا ہوگا، اور ہر مسجد سے، ہر چھوٹی جماعت سے، ہر مسجد والی جماعت سے 4 ماہ، 5 ماہ اور چلے 4 مہینے جو اب تک تیار ہو گئے ہیں وہ تو ہو گئے ہیں، اب ابھی تک تو تیار